افغان طالبان کی بلوچستان پر قبضے کی دھمکیاں وائرل. زما دې په الله قسم که دویمه شپه په بل ځای کې وکم بیا په کوټه کې. دہشت گردوں کو فیلڈ مارشل کا دبنگ جواب سامنے آ گیا. تمہاری اگلی 10 نسلیں بھی نہیں لے کے جا سکتی. فیصلہ کن جنگ ہوگی. افغان طالبان سے مذاکرات کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے. ڈی جی آئی ایس پی آر کا افغانستان کو منہ توڑ جواب. Under the political guidance of the government has absolute clarity what to do with it. 11 بھارتی طیارے گر چکے تھے. میں نے جنگ بند کروائی. نوبل انعام مجھے دو. ٹرمپ کا بیان وائرل. Think of it, India and Pakistan. You know because you covered it. That war was raging. ایف سی بلوچستان کا فتنۃ الہندوستان کو دبنگ پیغام. کہ تمہارے کوئی بھی سلطنانہ کارروائی سے ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں. تمہاری کوئی بھی کارروائی ہمارے جذبے اور ہمارے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبرگام اور میں ہوں احتشام الرحمان. ناظرین، سب سے پہلے تو آپ کو بتائیں کہ امریکی صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر کہا ہے کہ میں نے دنیا میں 8 جنگیں رکوائیں. میں نوبل امن انعام کا زیادہ حقدار ہوں. امریکی صدر کے خصوصی طیارے ایئر فورس 1 میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر مودی کی تشریف میں یہ کہہ کر آگ لگا دی کہ بھارت اور پاکستان کی جنگ شدت اختیار کر چکی تھی. پاکستان نے بھارت کے 11 طیارے مار گرائے تھے اور وہ جنگ ایٹمی جنگ کی طرف بڑھ رہی تھی. پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے 3 سے 5 کروڑ جانیں بچائیں، لیکن اندازہ لگائیے یہ تعداد اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی تھی. ٹرمپ کا یہ بیان سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. The only one that should win it is Trump. Actually, they probably will do the wrong thing. It's very sad with Norway, but I would say I should have won that award more than anybody that ever received the Nobel Peace Prize. Because nobody settled wars. I settled 8 of them. Because of a certain type of personality, I was able to settle. Think of it, India and Pakistan. You know, because you covered it, that war was raging. They were a week into it, 11 planes were shot down, and that war was going to go nuclear. The Prime Minister of Pakistan said President Trump saved from 30 to 50 million lives. Well, guess what? It could have been a lot more than that. ناظرین، ٹرمپ ابھی بھی نوبل امن انعام کے خواہش مند ہیں، لیکن ایران میں انہوں نے جنگ چھیڑ دی ہے. اور ایک اور بیان ان کا وائرل ہو رہا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایران نے حالیہ جھڑپوں کے بعد خود فون کر کے ڈیل کرنے کی ان سے درخواست کی ہے. آئیے یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. We have many ways we can win, but we've already won militarily. They have very little left, and they want to make a deal so badly. They called a little while ago. They want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. That's the problem. ایرانی ہم سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں اور شدت سے وہ اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں. انہوں نے مجھے فون کالیں بھی کروائی ہیں یا کی ہیں. یہ بیان ہے ٹرمپ کا. آگے بڑھتے ہیں، خطے کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں. افغانستان کی جانب سے پاکستان میں دہشت گردی بھی کروائی جا رہی ہے اور افغان سرزمین مسلسل بھارتی پراکسیوں کی آماج گاہ بن چکی ہے. لیکن اس کے باوجود افغان طالبان پاکستان کے 2 صوبوں خیبر پختونخوا اور بلوچستان پر قبضے کی دھمکیاں دے رہے ہیں. افغان طالبان رجیم کے شمالی مشرقی زون کے فوجی عدالت کے سربراہ ہیں عبدالہادی ہمت. ان کا اشتعال انگیز بیان وائرل ہو رہا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اگر مجھے میرے نام نہاد امیر المومنین ملا ہیبت اللہ حکم دے دیں تو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں دوسری رات کوئٹہ یا پشاور میں گزاروں گا. یعنی صوبہ خیبر پختونخوا بلوچستان پر ہم قبضہ کر لیں گے. آئیے آپ کو اس گیدڑ بھبکی کے بارے میں ایک ویڈیو دکھاتے ہیں. کاش کې نور امیر المؤمنین شیخ صاحب موږ ته اجازه وکړي، زه خو داسې وایم که څه هم د دنیا د قوانین زما دې په الله قسم یې که دویمه شپه په بل ځای کې وکم بیا په کوټه کې، په الله دې مې قسم یې که دویمه شپه په بل ځای کې وکم بیا په پېښور کې. خو ارمان نو ته به دا به نه، ځکه نصرت زموږ سره دی، داسې دشمن مو دی، داسې بزدله. ته راسه د ده په تاریخ کې وګوره یو جنګ دې ده ګټلی. په ټول عمر کې د کفر یا د اسلام سره د یو جنگ ګټلی وي، او په ټول عمر کې د دی راته ثابته کړي چې آیا په ټول عمر کې د په اسلام خوا بده کړې ده. اپیا صدیقي کافرانو ته په لاس باندې کوي، هلال مسجد په شهادت رسوي، او په هغه کې په زرګونو په سلهاوو زنانې طالبان په شهادت باندې رسوي، او خپل علما د کافرانو د خوشحالۍ دپاره په دغه باندې رسوي، او د کافر دپاره چې د کافر پر ما باندې دباو راسي، د امریکا د ټرمپ د دې د خوشحاله کېدو دپاره پر ما باندې نن حملې کوي.
جنازین اور اس افغان دھمکی اور بھارتی پراکسیوں کی دھمکیوں کے جواب میں ایک بیان فیلڈ مارشل صاحب کا بھی وائرل ہو رہا ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ تمہاری 10 نسلیں بھی بلوچستان ہم سے نہیں چھین سکتی۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ اور بلوچستان جو ہے، جو کہ پاکستان کی ڈیسٹنی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ پاکستان کے ماتھے کا جومر ہے، تم 1500 بندے کہو گے کہ جی ہم اس کو لے جائیں گے، تمہاری اگلی 10 نسلیں بھی نہیں لے کے جا سکتی۔ جی ناظرین، فیلڈ مارشل کا بیان آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ آپ کو بتائیں کہ طالبان کی جانب سے کوئٹہ پر قبضے کی دھمکیوں کے بعد طالبان رجیم کے دہشت گرد مسلسل بلوچستان پر حملہ آور ہیں، اور طالبان رجیم BLA کو بھی سپورٹ کر رہی ہے، کالعدم TDP کو بھی سپورٹ کر رہی ہے، اور شمالی بلوچستان میں حملوں کا جو آغاز کیا گیا تھا، اس والے سے DGI SPR نے بتایا ہے کہ گزشتہ 48 گھنٹوں میں جو پاکستان کی مسلح افواج ہیں، انہوں نے 3 الگ الگ واقعات میں دہشت گردوں کو ناکام بنایا۔ 42 سیکورٹی اہلکاروں نے جام شہادت نوش کیا، جبکہ 54 شدت پسندوں کو جہنم واصل کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد سی پیک کو نقصان پہنچانا ہے، پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے، پاکستان پر دباؤ بڑھانا ہے، اور پاکستان پر یہ حملے بھارت کروا رہا ہے۔ DGI SPR نے مزید کیا کہا، یہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ Question here is, who is doing it? یہ کروا رہا ہے ہندوستان، یہ کروا رہا ہے وہ قوتیں، وہ اینیمی قوتیں ہندوستان کے ساتھ، جن کو پاکستان کی عزت، پاکستان کی خوشحالی اور سٹیبلٹی برداشت نہیں ہوتی، and they are using the territories under the control of this illegitimate Afghan Taliban regime. بھارت پاکستان میں بلوچستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے، اور اس سلسلے میں وہ انلیجٹمیٹ یعنی غیر قانونی طور پر افغانستان پر قابض طالبان رجیم کو ایز اے پراکسی یوز کر رہا ہے۔ ناظرین، اپنی مختصر مگر دبنگ پریس کانفرنس میں DGI SPR نے افغانستان اور بھارت کو دو ٹوک وارننگ دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ دہشت گردوں کے ساتھ نہ کوئی بات چیت ہوگی، نہ کوئی مذاکرات۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ If that be it, then we are absolute clear. We have resolve and clarity. This armed forces under the leadership of the Field Marshal has absolute clarity, under the political guidance of the government has absolute clarity what to do with them. We will hunt you and we will hurt you everywhere. ناظرین، DGI SPR نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ دہشت گردوں کو چن چن کر ختم کیا جائے گا، اور ان کے مکمل صفائی تک آپریشنز جاری رہیں گے۔ کوئی مذاکرات، کوئی بات چیت ان دہشت گردوں سے نہیں ہوگی۔ ادھر ناظرین، بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات کے بعد جب زخمی فوجیوں کو زیارت کے اسپتال لایا گیا تو جذباتی مناظر دیکھنے کو ملے۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کس طرح سے بلوچستان کے عوام نے، جو کہ پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہیں، پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے۔ ادھر ناظرین، شہادتوں کے باوجود FC بلوچستان کے بہادر سپاہیوں کا مورال بلند ہے، حوصلے جواں ہیں۔ فتنہ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان سے انہوں نے جہاد کا اعلان کیا ہے۔ آئیے آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں۔ ہم FC بلوچستان کے جوان ہیں، ہم نے بلوچستان کی ایک ایک ذرے کی دفاع کی قسم کھائی ہے۔ ہم دشمن کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ تمہارے کوئی بھی بزدلانہ کارروائی سے ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ تمہاری کوئی بھی کارروائی ہمارے جذبے اور ہمارے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتی۔ ہم دشمن کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم کل بھی، آج بھی اور آنے والے کسی بھی وقت میں تمہارے ناپاک عزائم اور دھرتی ماں کے درمیان بنیاد المرصوص بن کر کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ ہم فتنہ الخوارج کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ تم ہیروز 1 تو ہیروز 10 بھی لے آؤ تو تمہیں ہمیشہ ہمارے ہاتھوں منہ کی کھانا پڑے گی۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، FC بلوچستان زندہ باد۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، یہ نعرے بلوچستان میں لگائے جا رہے ہیں FC کے جوانوں کی جانب سے، اور ہم
ان شہداء کو، ان غازیوں کو، ان مجاہدوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔